لائک کیجئے، شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ڈیجیٹل دعوی نیٹ ورک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور اس قدر پریشان ہے کہ ہم مسلمان جائیں تو کہاں جائیں۔ ہر روز صبح آنکھ کھولتے ہیں تو ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اور وہ فتنہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ پہلے فتنے بھول جاتے ہیں، اور نبی کی وہ حدیث پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ میری امت میں فتنے اس قدر آئیں گے کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ مگر ان فتنوں سے بچے گا کون جو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا؟ مگر افسوس، ہم نے قرآن و حدیث کو تھام کر کیا رکھنا، ہم نے اس اسلام کے اندر نئے خرافات، نئی چیزیں، نئی ایجادات، نئی بدعات کو متعارف کروایا، اور ان کو متعارف کیا کروایا؟ اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا باقاعدہ حصہ بنا لیا، اور اسی میں ایک جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اور اس میں جو خرافات ہوتی ہیں، جو بدعات اور نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ناظرین، ہر سال ایک سے بڑھ کر ایک نئی چیز اس جشن کے نام پر ہمارے ملک میں، ہمارے مسلمانوں میں ایجاد ہو جاتی ہے۔ ناچ گانا تو کب سے شروع ہے، مگر اس ناچ گانے کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، مگر ہماری تقریبات ایسی بےہودہ ہوتی جا رہی ہیں، وہ بھی نبی کے میلاد کے نام پر، کہ دیکھنے والا بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔ اگر نبی وہ ہماری تقریبات دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ناظرین، یہ جو میں تقریبات آپ کو دکھانے لگا ہوں، ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں یہ کیسے مناظر دکھاؤں کہ نبی کی ولادت کے نام پر ایک مسلمان ملک میں یہ جشن منایا گیا۔ جو جشن کم اور کنجریوں کا کنجر خانہ زیادہ لگ رہا ہے، اور جس قدر بے حیائی کا ننگا ناچ اس تقریب میں ہوا کہ شیطان بھی شرمسار ہوگا کہ میں نے تو اتنا گمراہ نہیں کیا تھا، یہ تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے۔ ناظرین، یہ مسلمان ملک تیونس ہے جہاں پر نبی کے میلاد کے نام پر ایسی تقریبات منعقد کی گئیں، اور بجائے وہاں کے مسلمان احتجاج کرتے اور ایسی تقریبات کا بائیکاٹ کرتے، مگر ان مسلمانوں نے باقاعدہ اس تقریب کا حصہ بنے۔ لاکھوں مسلمان اس تقریب میں شرکت ہوئے، ہلا گھلا کیا، ڈانس کیا، ناچے گائے، سب کچھ کیا۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کی ولادت کا جشن منا رہے تھے، وہ اس کو اسلام سمجھ رہے تھے، وہ اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہے تھے، وہ اس کو ثواب سمجھ رہے تھے۔ گناہ سمجھ کر کرتے تو شاید کوئی روکنے والا بھی ہوتا، مگر کسی نے گناہ نہیں سمجھا۔ وہاں پر سٹیج پر ننگا ڈانس چلتا رہا اور نبی کی نعتیں چلتی رہیں، اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز درود پاک سے ہوا۔ وہ درود پاک بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس تقریب کا آغاز انہوں نے کیا، اور وہ باقاعدہ درود پاک سے کیا گیا۔ اور اگر وہ درود پاک تک ہی رہتے تو ہم بھی مان لیتے کہ ان کو واقعی نبی سے محبت ہے، اور درود شریف پڑھ کر نبی کے حضور اپنا سلام پیش کر رہے ہیں۔ مگر انہوں نے اس درود ابراہیمی کے ختم ہوتے ہی بعد میں کیا ہلا گلا کیا، کیا ننگے ناچ ہوئے، کیا ننگے بدن تھر تھراتے رہے، وہ کسی کو نظر نہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان میں حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا رہے، جب حیا ہی نہ رہے تو مسلمان پھر یہی کام کریں گے۔ پھر نبی کے نام کے اوپر ہم ڈانس کو بھی حلال قرار دیں گے، ہم گانے کو بھی حلال قرار دیں گے، ہم ساری چیزوں کو حلال قرار دیتے چلے جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات بن گئے کہ ہم نے سب کچھ ہی حلال قرار دے دیا تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے اور فحاشی عام ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب اترتا ہے
اور ضرور اترتا ہے۔ اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے مگر وہ پھر ڈھیل دی ہوئی رسی کو کھینچ لیتا ہے، اور پھر جب وہ کھینچتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک گناہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور یہ گناہ ہے، مگر ایک گناہ وہ ہے جو انسان ثواب کی نیت سے کرتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ مجھے ثواب ملے گا۔ اب یہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، جو ہلا گلا جو سب کچھ کیا جاتا ہے، وہ صرف اس نام پہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ ثواب پہنچتا ہے۔ یہ گناہ ختم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان کا عقیدہ ہے کہ میں یہ ثواب مجھے مل رہا ہے، میں ڈانس کر رہا ہوں، میں بھنگڑا ڈال رہا ہوں، ڈھول کی تھاپ پر میں رقص کر رہا ہوں، مجھے کچھ مجرا کروایا جا رہا ہے یا کوئی اور چیز چل رہی ہے، میں یہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں اور یہ مجھے ثواب مل رہا ہے۔ اس چیز کو روکنا زیادہ مشکل ہے بجائے اس کے کہ ایک انسان گناہ کر رہا ہو اور اس کے دل میں بھی ہو کہ باقی میں گناہ کر رہا ہوں، وہ دل بھی اس کا شرمندہ ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ مگر جو انسان یہ سوچتا رہے گا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے، یہ مجھے ثواب ملتا ہے، تو پھر اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو تبلیغ کرنی چاہیے، ان کو اصل دین پیش کرنا چاہیے کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہمارے نبی نے ایسا میلاد منایا، نہ ہمارے صحابہ نے ایسا میلاد منایا، نہ ہمارے اسلاف نے، نہ ہمارے اماموں نے ایسا کوئی میلاد منایا۔ تم جو یہ میلاد مناتے ہو کسی صورت اسلام میں قبول نہیں ہے، کسی صورت اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ سے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ یہ جس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے، جس قدر فحاشی عام ہو رہی ہے، یہ ہمارے گناہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں اللہ سے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا اور قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا دے اور ہمیشہ قرآن و حدیث پر قائم رکھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔